اچھا بتائیے کہ اب یہ ملک میں یعنی اگر واقعہ یہ یہاں جمہوری نظام ہے اور الحمدللہ ہے، لوگ بڑا اس پر بحث بھی کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، چلو ہونا بھی چاہیے، کہ کہتے ہیں بائی دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، کہ یہی ہمارا بیماری کا علاج ہے. تو کیا جو بندے منتخب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تحریک اگر چلاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی، تو مینڈیٹ یہ عوام ان کو دیتی ہے کہ جب ہم سے ووٹ لے لیں تو پھر آپ اپنی ذاتی لڑائیوں میں، اپنی ذاتی کرپشن میں یا ذاتی اناؤں میں ایسا آگے چلے جائیں کہ ملک نیچے چلا جائے. جیسے اس میں اگر ہم اس کو دو پہلوؤں سے دیکھ لیں، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں جو ایک اچھی اور خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے بہرحال ہماری جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ فنکشن تو کر رہی ہے جی. اور شاید ابھی اس کا جو ابھی اس کو پھلنے پھولنے میں شاید تھوڑا اور ٹائم لگے گا، اور ہمیں بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، رکے نہیں، اور یہ آج اگر بات نہیں کر رہے تو کل انشاءاللہ بات بھی کریں گے. مگر جو اوور آل اگر ہم پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کریں، سو کالڈ پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کریں، تو میرے ساتھ میں دونوں سائڈس نے، گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں دکھائی ہے. اس وقت پاکستان ایک ایمرجنسی کی کسی سچویشن ہے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اور لائن آف کنٹرول کی وجہ سے بھی دو ایلیمنٹ ہیں. لائن آف کنٹرول کے مطلب ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں اور انٹرنل تھریٹس بھی ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گلگت بلتستان میں جو بھی وہ کیمپین چلی ہیں سب نے جلسے کیے ہیں، اس کے بعد باقی پورے پاکستان میں جو جلسے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے بالکل یہ خیال نہیں کیا ہے کہ جو یہ جلسے کر رہے ہیں اپنے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے، وہ اس میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا وہ کر رہے ہیں، ان کو کتنا وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اب اگر ہزاروں کے اور لاکھوں کے تو خیر شاید کہیں نہیں ہوئے، ہزاروں کے اگر یہ مجمع جمع ہوں گے اور وہاں پہ اگر یہ کرونا وائرس پھیلے گا، تو اس وقت جو سیکنڈ ویو چل رہی ہے کرونا وائرس کی، میرے خیال میں اس کو یہ ابتر سے ابتر کرتے جائیں گے. جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ بات درست ہے، چلتی رہنی چاہیے، لیکن وجہ یہ ہے آپ نے رورل سیٹ اپ یا کلچر دیکھا ہے کہ جب یہ جلسوں کے لیے متعلقہ ایم این اے اپنے نچلے اپنے ورکر جو علاقائی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے صدر وغیرہ ہوتے ہیں، جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنی ہمیں ویگنیں چاہیے، اور غریب آدمی کی ہمت بھی نہیں ہے. میری پوسٹنگ رہی ہے کئی علاقوں میں کہ وہ بیچارہ نہ جائے، کرونا سے مر جائے تو مر جائے، بے شک اسے آنا ہی پڑتا ہے ورنہ واپس جائے گا جوتے کھائے گا وہ. تو اس کے باوجود یہ حالات ہیں. تو اگر عوام کی نمائندگی نہیں ہے، نمائندگی سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے تو لڑائی کوئی نہیں. ملک ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عبداللہ ملک صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے اگر کوئی انڈسٹری چل نکلی ہے، وہاں روزگار مل رہا ہے، تو کیا دوبارہ بند کرنے کے لیے مزدور آگے آئے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا یہ جو دونوں سائڈ جو ہیں، خاص طور پر سے اگر ہماری خالی پولیٹیکل پارٹیز کی اور ان کے لیڈرز کی بات کریں، تو یہ خالی اپنے پرسنل یا پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے سب لوگ کام کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کہ یہ جو ہے ہمارے جو دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں، جو وہ لوگ جو ہیں جو کہ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ ان سیاسی طور پر مضبوط لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، تو یہی پروسیس جو ہے ڈیموکریسی کا یہ چلتا رہے. ایک الیکشن اور ہو، دو الیکشن اور ہوں، کچھ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان کی آگاہی میں اور اضافہ کرے، کچھ ہماری پبلک جو ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اچھا، کیونکہ یہ ایک ان نیچرل سسٹم ہے. یہ جو ہمارے وڈیرے جو ہیں، آپ کی خواہشیں اللہ کرے پوری کرے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جب یہ جمہوریت آئی تھی، یعنی چھوٹی لولی لنگڑی ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے کے بعد، پھر جنید صاحب کے آگے چلتا رہا، پھر اور میاں نواز شریف صاحب کئی سال رہے، پھر فلانا رہا، آہستہ آہستہ کارٹل میں تو اضافہ ہو گیا. عام آدمی جب الیکشن میں جیت جاتا تھا، فیصل آباد کا فلاں آدمی تو گجر لاہور کا افتخار طاری، تو اب وہ تو نہیں، لوگ ایسا تھا تو ان سے نکل ہی گئی ہے. اب نمائندگی تو بڑے لوگ ہی کرتے ہیں. وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اور یہ بھی سارا سسٹم جو ہے میرے خیال میں اس کو تبدیل ہونے میں تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. اور اس میں جو سمجھتا ہوں کہ دو بہت بڑے فیکٹرز ہوں گے. ایک تو ہمارے عوام کی ایجوکیشن، اس کا لیول بہتر ہونا چاہیے، ان کی سمجھ بوجھ بہتر ہونی چاہیے، وہ اچھے برے میں تمیز کر سکیں. ابھی آپ یہ دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل میں اگر مسلم لیگ نون کی اگر میں آج بات کروں، انہوں نے اب جو بھی اپنا نیریٹو لیا ہے یا بیانیہ بنایا ہے، اب وہ لوگ منو من اس کو ایک دم ویسے ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اب اس کو کوشچن کر رہے ہیں. اب ایک فرق یہ آپ کیا پروڈکٹ کرتے ہیں کہ اس جلسے کے بعد جتنا بھی جلسہ انہیں اپوزیشن کہہ، لیکن بہت بڑا جلسہ چلو مان لیتے ہیں،
تو یہ اتنی جان اتنی ہے کہ لانگ مارچ کریں اور حکومت کو گرا سکیں یا کوئی میرے خیال میں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ انہوں نے جو جس کو کیا کہتے ہیں کہ جس شاخ میں وہ بیٹھے تھے اسی کو انہوں نے آڑی سے کاٹ دی ہے اور اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے انہوں نے. اور اب میرے خیال میں وہ اس میں اتنا دم نہیں رہا ہے, اتنا وہ کوئی امپریس نہیں کر سکے لاہور کو یا پنجاب کو کہ وہ اس سلسلے کو آگے لے کر جائیں. دیکھیں انہوں نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں وہ اتنے گیپس کے ساتھ کیے ہیں کہ ان کا کوئی مومنٹم ہی نہیں بنا ان کی پروٹیسٹ کا. اور اب بھی یہ لانگ مارچ کرنے کی سوچ رہے ہیں فیبروری میں. اب یہ 1.5 مہینہ بیچ میں جو آگے ہے اس کے اندر کیا مومنٹم مینٹین کریں گے؟ کیا دوبارہ سے یہ پھر اپنی ریلیاں شروع کریں گے, پھر دوبارہ مومنٹم بنائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جنگ ہار چکے ہیں. بہت شکریہ برگیڈ صاحب, بہت مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سردار صاحب یہ میں نے جو سوال کیا آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ 200 سال پہلے تو پوری دنیا میں جمہوریت تھی نہیں, چلو مل گئی جمہوریت, آ گئی, ادھر لوگوں نے منتخب کر لیا اپنے نمائندے. جہاں تک میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی جنگلوں میں بے ربط انسان رہتا تھا, پھر چھوٹے گاؤں بنے, پھر قصبے بنے, پھر ٹاؤن بنے, پھر شہر بنے, پھر ملک بنے, ان میں پھر آہستہ آہستہ یہ سولائزڈ لوگوں نے اپنوں میں سے ایک بڑا آدمی اپنا بنا لیا کہ یہ اچھا آدمی ہے. پھر کمپٹیشن ہوا, پھر انہوں نے اچھے سے اچھا منتخب کر لیا. پھر سیکورٹی کے طور پر وہ یعنی ایسے فنڈ مہیا کیے کہ مطلب یہ ایک باقاعدہ لمبا پروسیس ہے. کیا اس وقت جو اناؤں کی جنگ ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کی, عوام تو اس میں ہے ہی نہیں, تو سہ میں بیٹھے ہیں, تو یہ بتائیے کہ یہ کب بیل سرے چڑھے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیے اقبال شاہد صاحب, دنیا جب سے بڑی انسان 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے پڑھتا گیا, کمیونٹیز بنتی گئی, سوسائٹیز بنتی گئی, تو آپ والی بات ہے بالکل. ایک آدمی انہوں نے چنا اپنے لیے جو کہ تھوڑا سا لیڈ کر سکتا تھا, طاقتور تھا, وہ کیا کہ اس میں انسائٹ ہوگی, کچھ ہوگا اس طرح سے بھائی یہ ہمارا لیڈر ہے, ہمارا بڑا ہے. اس زمانے میں تو جمہوریت تو نہیں تھی, بہرحال جو زوراور وہ تھا اور وہ تقریباً طاقتور بھی ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اور بڑھتے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ایک طاقتور کیا کہتے ہیں جتھا بھی ہونا چاہیے جو وہ کر لے, جو کہ آج کل کے دور میں فوجیں کہلاتی ہیں. اس سے پہلے جب حکومتیں بادشاہتیں ہوتی تھی تو بادشاہ جو ہوتا تھا وہ خود ایک جنرل ہوتا تھا, وہ اپنے قوم کو لے کے آگے جا کے حملہ کر کے کہیں نہ کہیں قبضہ کر کے پھر ثابت کرتا تھا اپنے آپ کو. اب جمہوریت میں نہ جنگیں ہیں, نہ فوجیں ہیں, نہ کچھ ہے جی. پرچی کی جنگ ہے جی, پرچی کی جنگ میں جو نہیں سارا غم نکل آیا ہے. تو اب پرچی کی جنگ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ جمہوریت میں آ گئے, عوام کے لیے پہلے ہٹا کٹا طاقتور بندہ آپ کا فوجی ہوتا تھا, اب آپ کے لیے جو ہے نا جس کو اسٹریچر پہ بھی لے جاتے ہیں وہ بھی آپ کا سپاہی ہے جو کہ جا کے ووٹ اپنا ڈالتا ہے جی. ووٹ کی طاقت ہے, ووٹ کی طاقت سے پاورفل ہو کے لوگ آتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے. یہ پتہ نہیں کس قسم کی سائنس ہو گئی ہے اقبال شاہد صاحب کی, اس میں لوگوں نے حکومت میں آ کے حاکم بن کے. اچھا محمود اچکزئی جو ہے یہ بلوچستان میں کس حد تک مؤثر ہے کہ یہ آ کے اس کو ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ یعنی یہ ایک تو وہاں ایم پی ہے غالباً آپ کے پاس بلوچستان میں, جہاں جاتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, یعنی یہ ہے کہ یہاں بھی آ کے اس نے خاص طور لاہور والوں کو بھی سمجھ دوسرے لفظ غدار ہی کہہ دیا کہ آپ بھی مل کے ہم پر حملہ کرتے تھے. یہ تو بھول گیا کہ سارے حملے ادھر ہی سے ہوتے تھے, یعنی جو بھی احمد شاہ ابدالی ہے یا تیمور ہے یا جو مرضی ہے تو ادھر سے ہی آئے. یہ بات تانے دینے والی بات ہے کہ اس کو کھڑا کر لیتے ہیں. نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ پھر سیاست کی ہماری خرابی ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں نکل کے آ گئی ہیں جی. اب کیونکہ ہم جب محمود خان اچکزئی صاحب آئے حکومت میں, اس وقت نواز شریف صاحب بھی حکمران تھے, ان کے ساتھ ان کی پارلیمنٹ تھی, تو انہوں نے تھوڑی سی لبرٹی شاید لے لی, ورنہ اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو تاریخ تو بہت ظالم ہے جی. اس میں بہت سارے ظلم ہوئے ہیں, اس کے اوپر جانے کی بجائے اب ہم جمہوریت کا ظلم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو حملہ آور تھے ہمارے اجداد بھی تھے جی, ہم اپنے اجداد کو برا نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے زیادتی کی, کچھ کیا, لیکن بہرحال اس طرح سے انہوں نے جب بی بی مریم بھی گئی وہاں پہ, اس سے پہلے نواز شریف جب گئے تو محمود خان نے ان کی دوستی میں ان پٹھانوں کو بے غیرت کہا جو کہ نواز شریف کو نہیں مانتے یا جمہوریت کو نہیں مانتے. دیکھیے یہ بہت بڑا غم تھا. بہت سے لوگ ہیں جو خان محمود خان کو نہیں مانتے, ان کی سیاست سے مختلف ہیں, ان کی سیاست سے بالکل ہی اور طریقے کی طریقے. اچھا آپ نے سارے زمانے بدلتے دیکھے ہیں, الائنس بھی بنتے دیکھے ہیں, یہ مومنٹم جو بنانا تھا انہوں نے لاہور جلسے میں لاسٹ اینڈ, اور اب یہ خلق خدا بہت زیادہ ہو جائے گی. اپوزیشن تو کہتی ہے کہ یہ اس طرح زندگی میں ہم نے اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا, حکومت کہتی ہے کہ اس طرح سے برا ہم نے نقش کبھی نہیں دیکھا. تو یہ کیا اس حکومت کو گرا پائے گا؟ نہیں جی, میں آپ کو بات کروں اقبال شاہد صاحب, میں نے کچھ اس سے پہلے بھی کہا تھا
کہ جلسہ آج کل کرنا بڑا کوئی مشکل نہیں ہوتا، جلسہ بہت آسان ہے کرنا. حکومت بھی غلط کہہ رہی ہے اور یہ بھی بہت غلط کہہ رہے ہیں جی. بس جلسہ تھا، جلسہ نظر آتا تھا، پھر اندھیرے میں اور بڑا نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے انگلش فلموں کے عموماً شوٹنگ اندھیرے میں کرتے ہیں تاکہ اس میں کمزوریاں نظر نہ آئیں. جلسہ تھا جی، لوگ تھے، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں تھا جتنا یہ کہتے ہیں، اتنا کم بھی نہیں تھا جتنا باقی لوگ کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا غم یہ ہے کہ سب پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں، ایک ساتھ ہیں جی. ان کو چاہیے کہ سیاسی حوالے کی طرف جائیں. اب پہلے تو ایک زمانے میں یہ وہ تھا کہ بھائی اب کے مار کے دیکھ، اب کے مار کے دیکھ، اب یہ لوگ وہ کر کے اب کے ماروں گا، اب کے ماروں گا، اب کے ماروں گا.